السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جسم اور خون سے جنات کو بھگانے کا فیصلہ کن عمل۔ محترم دوستو، آپ میں سے کسی کو جنات ستاتے ہوں، خواب میں آتے ہوں یا حقیقت میں نظر آتے ہوں، جنات کی وجہ سے آپ کے اوپر جادو ہوا ہو، آپ سخت پریشان ہوں، آپ کو کوئی مسلمان عامل، شریعت کا پابند عامل، عالم دین، بزرگ، اللہ کا ولی اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم سے اگر آپ کو بتائے کہ آپ کے اوپر سایہ ہے، آپ کے اوپر جادو ہے، آپ اسی وجہ سے بیمار ہیں، تو آپ کو میں ایک فیصلہ کن عمل بتانے والا ہوں۔ آپ نے اس میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سننا ہے۔ آخر پہ آپ کو ایک تعویذ بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، وہ بھی اور اجازت بھی دوں گا۔ آپ نے توجہ سے میری باتوں کو سننا ہے۔ اچھا، یہ جو جنات ہوتے ہیں، بعض اوقات تو یہ خود انسان کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیلاتے ہیں، اور بعض اوقات جادوگر لوگ انسان پر مسلط کر دیتے ہیں مخالفت میں آ کر، یا رشتہ داروں میں سے، قریبی رشتہ داروں میں سے حسد کی بنیاد پر وہ لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادو کرواتے ہیں۔ اس جادو کی وجہ سے وہ جنات انسان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ انسان جب ڈاکٹروں یا حکیموں کے پاس جاتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیسیں بھر بھر کے، ڈاکٹروں کی بھاری فیسیں اور مہنگی سے مہنگی ادویات کھاتا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو صحت نہیں ملتی، انسان روز بروز کمزور ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات جب ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹیسٹ میں کوئی بیماری نظر نہیں آتی، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہے کیا، خود مریض بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں آپ کو ڈاکٹر یا حکیم جو بھی دوائی تجویز کریں، وہ ساتھ ساتھ آپ ادویات کھاتے رہیں، لیکن آپ نے اپنا روحانی علاج بھی کرنا ہے۔ تو آپ کو میں ایک فیصلہ کن عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی نماز والا 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پارہ نمبر 30 سے سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں مکمل، اسی طرح سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، ان تمام صورتوں کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ایک دعا ہے، وہ سن لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دوبارہ سن لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر درود شریف 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، ساتھ شہد بھی رکھ دینا ہے، اس شہد پر بھی دم کر دینا ہے۔ اگر مریض پاس بیٹھا ہو تو مریض پر بھی دم کر لینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھا ہوا ہو، حافظ قرآن ہو یا قرآن بھی پڑھا ہوا ہو، وہ خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ صبح و شام پانی پیے مریض، 4 چمچ شہد کے اور 1 گلاس پانی، یہی دم کیا ہوا، اور شاید بھی یہی دم کیا ہوا۔ اچھا، تیسری چیز بھی ساتھ رکھنی ہے، میں پہلے بھول گیا بتانا، ہر مل کا تخم لینا ہے، وہ بھی ساتھ رکھ دینا ہے دم کرنے سے پہلے، اس کو بھی ساتھ دم کر دینا ہے۔ ہر مل کی دھونی صبح و شام مریض کو دیں۔ انگارے، آگ جلائیں، انگارے بنائیں، انگارے کے اوپر ہرمل رکھیں، اور ہرمل کی جب دھواں اٹھے گا، وہ دھواں مریض اپنے جسم کو لے، اوپر سے چادر لے جیسے بھی مریض کے کمرے کو بھی دھونی دیں۔ 41 یوم یہ پڑا ہوا پانی پینا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورۃ فلق اور والناس 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور فلق، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 1 مرتبہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔
ایک اور عمل ہے 41 یوم کا. جس گھر میں آسیب ہوں، جنات ہوں، پریشان کرتے ہوں، آپ نے 41 دن اذان دینی ہے. اذان صبح دیں، شام دیں، یا چاہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ دیں. گھر میں ایک مرتبہ ضرور اونچی آواز سے اذان دیں. اور اسی طرح مریض کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہیں. یہ بھی 41 دن ایک ایک مرتبہ کافی ہے اونچی آواز سے. انشاءاللہ العزیز 41 یوم تک جنات آہستہ آہستہ چلے جائیں گے، مریض اچھا بھلا ہو جائے گا. ایک تعویذ ہے جو بزرگوں کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، اس تعویذ کو آپ نے دیکھنا ہے. 12 خانے ہیں اس تعویذ کے. یہ آپ نے اسی طرح تعویذ خود بنانا ہے، وضو کر کے بنانا ہے، آپ کو اجازت ہے. آپ نے اس تعویذ کو بنانا ہے. یہ جیسے لکھا ہوا ہے اوپر والے خانے میں یا لکھا ہوا ہے، یا آگے الف ہے، آگے قاف ہے، آگے ہا ہے، پھر ہا ہے، پھر الف ہے، پھر یہ را ہے. یہ بن گیا یا قہار. اللہ کے اسم اعظم ہے یا قہار. اس کے بعد یہ کہف لکھنا ہے. یہ 5 مرتبہ لکھنا ہے. یہاں سے شروع کرنا ہے کہف، پھر کہف 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 کہف. اس نقش کو مریض پانی کے اندر گھول کر پی لے روزانہ ایک نقش. اور اسی نقش کو اگر گلے میں ڈال لے تو فائدہ ہوگا. اور جس کمرے میں مریض رہتا ہو اس کمرے میں بھی یہ نقش خود لکھ کر لگا لیں انشاءاللہ العزیز. یہ بھی 41 یوم کا عمل ہے. مریض صحت یاب ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.